تشریف لاتے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطہ میری مراد سید السادات فخر السادات استاذی و استاد العلماء پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلاة لائق تعظیم و تکریم، علماء ذی احتشام محترم المقام جناب صالح رضا صاحب ادام اللہ فیوزہ، اسی طرح محفل کے بانیان و منتظمین، ثنا خان مصطفیٰ اور معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اب حضرات بخوبی واقف ہیں کہ میلاد کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا اسی عنوان پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے، وہ واقف ہے کہ حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کو کہاں پر رکھے. سبحان اللہ. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے کسی کو بھی نبی اور رسول بنا دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ نبی کس خاندان میں ہو، کون لوگ ہو جو نبی کے آباء و اجداد بنے، اور کون ہو جو نبی کی آل بنے، اور کون شخصیت ہو جس کے سر پر اللہ نبوت کا تاج رکھے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رسالت کو کہاں پر رکھے. یعنی اس کا خلاصہ اگر بیان کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نبی کو چنتا ہے، نبی کسے بنایا جائے، اور اس بات کو چنتا ہے، اس خاندان کو چنتا ہے کہ کس خاندان میں اور کن لوگوں میں نبی بھیجا جائے. سبحان اللہ. اسی لیے جبریل امین حضور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آپ فرماتی ہیں جبریل امین حضور سرور کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
امام الانبیاء نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل تم نبیوں کے پاس آتے اور جاتے رہے ہو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس تمہاری آمد و رفت رہی ہے، آنا جانا رہا ہے، تم نے نبیوں کو دیکھا ہے، نبیوں کی امتوں کو دیکھا ہے، ان کے زمانے پائے ہیں، تم میرے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سیدہ طیبہ فرماتی ہے جبریل امین نے جواب دیا، جناب حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل منك ولا بنی ابن افضل من بنی ہاشم او کما قال کہ یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، جن انسان اس زمین کے مشرق مغرب شمال و جنوب کو دیکھا تو تمام کائنات کو دیکھنے کے بعد، تمام نبیوں کو دیکھنے کے بعد، نبیوں کی امتوں کو دیکھنے کے بعد جبریل نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بندہ محمد سے افضل نہیں، اور پوری کائنات میں کوئی خاندان محمد عربی کے خاندان سے افضل نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پوچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجتدی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو پوری کائنات میں کوئی بندہ، کوئی فرد، کوئی بشر محمد عربی کے برابر نہیں، اور نہ کوئی خاندان اس خاندان کے برابر ہے جس خاندان میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اسی لیے خود امام الانبیاء سرور کونین علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق میں سے ابراہیم کی اولاد کو چنا، منتخب کیا، انہیں مرتبہ دیا، رتبہ دیا، اور ان میں سے پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا۔ ابراہیم کے اور بھی بیٹے تھے لیکن اللہ نے اسماعیل کو منتخب فرمایا، لہذا اسماعیل کی برابری کا کوئی نہ ٹھہرا، حضرت اسماعیل کی برابری کا کوئی نہیں۔ اور فرمایا امام الانبیاء نے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا۔ ساری اولاد اسماعیل کی ہی اولاد ہے، لیکن بنو کنانہ کے برابر کوئی نہیں۔ اور بنو کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو منتخب فرمایا، انہیں فضیلت دی۔ اور قریش میں سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور تمام کائنات میں بنو ہاشم کو فضیلت دے کر امام الانبیاء نے فرمایا مجھے منتخب کیا۔ اب پوری کائنات میں اولین و آخرین میں سے نہ کوئی بندہ بنو ہاشم کے خاندان کے برابر ہے، نہ کوئی بندہ محمد عربی کے برابر ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تمام بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا، لہذا اولین و آخرین میں سے کوئی بندہ محمد عربی کے برابر نہیں۔ اور حضور کی نسبت کی وجہ سے، جس طرح حضور کے برابر کوئی نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی امت کو اللہ نے وہ فضیلت دی، اس امت کی برابر کسی کی امت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں حضور کی امت سب سے آخری نبی کی امت ہے، سب سے آخر میں آئی۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار ہوں گے، قاعدہ قانون یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ان میں اگر کوئی نیکوکار مومن تھا، جنت کا مستحق تھا، تو پہلے وہ آیا ہے، قبروں میں پہلے گیا ہے۔ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ نیکوکار بھی ہے، جنت کا مستحق بھی ہے، تو جنت میں پہلے وہ جائے۔ لیکن حضور امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن کل قیامت کے دن دیکھنا کہ جب جنت میں داخلے کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ کمال ہمارا اور آپ کا نہیں بلکہ امام الانبیاء کی نسبت کا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟
تو حضور سرور کائنات سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بلال داخل ہوں گے، انہوں نے حضور کی سواری کی رسی پکڑی ہوگی، حضور داخل ہوں گے، اور حضور کے بعد دوسرے نمبر پر کون داخل ہوگا؟ اس میں علامہ عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضور جائیں گے، حضور کے پیچھے پیچھے خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ کونین فاطمہ الزہرا اپنے باپ کے قدم پہ قدم رکھتی ہوئی اپنے والد کے پیچھے پیچھے دوسرے نمبر پر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور علامہ عبدالوہاب شعرانی نے جو بات لکھی، اور انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں گے، اور سید کونین کے بعد سیدہ کونین جنت میں داخل ہوں گی، اور ان کا جنت میں داخل ہونے کا نقشہ کھینچا کہ سیدہ کائنات جنت میں یوں داخل ہوں گی کہ آپ کے کندھے پر حضرت امام حسین کی خون آلود قمیص ہوگی، اور سب سے پہلے جا کر جو اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا جائے گا خاتون جنت کی طرف سے، وہ سب سے پہلا مقدمہ اور جس کا سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ حسین کے ناحق خون کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث الاعظم دستگیر۔ سب سے پہلے حضور کی امتوں میں داخل ہوگی۔ حالانکہ قانون عقل یہ کہتی تھی کہ آخر میں آئے ہیں، قبروں میں آخر میں گئے ہیں، ہمارا اور قیامت کا وقفہ کم گزرا ہے بنسبت پہلی امتوں کے، لہذا وہ بھی اگر نیک تھے تو جنت میں پہلے وہ جاتے، لیکن نسبت امام الانبیاء سے ہے چونکہ بے شک آخر میں آئے ہیں، لیکن خلاف قانون جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو حضور کے امتی ہوں گے۔ اور 1,24,000 کم و بیش اس لیے کہتے ہیں، انبیاء کی تعداد 2,24,000 کم و بیش بھی آئی ہے، تو کم و بیش انبیاء گزرے ہیں 1,24,000 جو مشہور بات ہے، تو ان کی امتیں تو ظاہر ہے بہت بڑی مخلوق ہوگی۔ تو اب یہ تھا کہ ہم آخر میں آئے ہیں اور جائیں گے پہلے، تو ذہن میں یہ آتا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ ہوں گے اور ہم کم ہوں گے جو جنت میں داخل ہونے کے مستحق ٹھہریں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ کل جنتیوں کی جو صفیں بنے گی 120 صفیں بنے گی، اور ان 120 صفوں میں سے پہلی 80 صفیں میری امت کی ہوں گی جو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 80 صفیں ہوں، تعداد زیادہ ہو چلے پھر بھی مان لے، پھر آخری 80 ہوں، لیکن حضور کے امتی ہیں، نسبت امام الانبیاء سے ہے، خادم رسول پاک سرور کونین کے ہیں، لہذا 80 صفیں بھی داخل ہوں گی، اور یہ 80 صفیں آخری 80 صفیں نہیں ہوں گی، بلکہ پہلی 80 صفیں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے ہم پر، اور جہاں سے گزرتا گیا کرم نوازی کرتا گیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت عبداللہ ان کے والد ان کے والد ان کے والد ان کے پردادا پردادا کا پردادا آخر تک حضرت آدم علیہ السلام تک، اس پورے شجرے میں، پوری لڑی میں، پوری لائن میں کوئی ایک بندہ بھی کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں گزرا جو کافر اور مشرک اور مومن نہ ہو۔ بے شک جہاں سے حضور کا نور گزرتا گیا ان تمام لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا گیا، اور جہاں سے حضور کا نور گزرا وہ لوگ اپنے زمانے کے بہترین لوگ ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا فرشتوں سے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا اور قیامت تک مردود ٹھہرا، تو مردود ہو گیا۔ حضرت آدم کو بہرحال سجدہ کیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ جناب حضرت آدم
کو بظاہر سجدہ کیا، لیکن حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی حقیقت یہ تھی، اور اس میں یہ راز پنہا اور پوشیدہ تھا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ یہ فرشتے آدم کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ سجدہ اس نور محمدی کو کیا جا رہا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے صرف وہی بچ سکے۔ جو حضرت آدم کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ عذاب کی لپیٹ میں آیا، بچ نہ سکا۔ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی تھا کائنات کا بشر وہ بچ نہ سکا۔ تو مطلب یہ کہ وہاں اس وقت نجات کی واحد ضمانت گارنٹی جس بات پہ دی جا سکتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ جو بچنا چاہتا ہے اور عذاب میں نہیں آنا چاہتا تو حضرت آدم کی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ ان کا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ بھی نہ بچ سکا۔ ان کے پیروکار جو سوار ہوئے صرف وہ بچے۔ پھر اس سے وہ جو سوار نہ ہوا بڑے سے بڑے فلح خان بھی تھا اگر تو وہ عذاب کی لپیٹ میں آیا، بچ نہ سکا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت میں نجات کی ضمانت صرف اسی بندے کو دی جا سکتی تھی، گارنٹی دی جا سکتی تھی عذاب سے بچنے کی ضمانت، کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ پھر کوئی بھی ہو، کسے بادشاہ کوئی بھی ہو، وہ عذاب کی لپیٹ سے نہ بچے۔ تو وہ زمانے کی کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے کی۔ حضور کی امت میں کشتی نوح کی مثال کون ہے جو عذاب سے بچ سکے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا، دروازہ پکڑنے کے بعد فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي، اور جو مجھے نہیں جانتا تو وہ سن لے کہ میں ابو ذر غفاری صحابی رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنی صحابیت کا حوالہ دیا، خانہ کعبہ کو پکڑا تاکہ بات مضبوط ہو جائے۔ جس طرح کہ کوئی بندہ سر پہ قرآن رکھ کے بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کرنے لگا وہ جھوٹی نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طرح اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ کسی کو شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے اور اعتراض کا مقام نہ رہے، اعتراض کی گنجائش نہ رہے، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا، اپنی صحابیت کا حوالہ دیا کہ صحابی رسول ہوں، صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پہ مزید بات یہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی پکڑا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا، کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ عذاب سے، مصیبتوں سے، اللہ کی آزمائشوں سے اور اللہ کے عذابوں سے بچے گا صرف وہ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا۔ اور جس طرح حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہ ہونے والا اگر بڑے سے بڑا فن خان بھی تھا تو عذاب کی لپیٹ میں آیا، اسی طرح اہل بیت کی کشتی میں سوار نہ ہو کر بڑے سے بڑا بھی فن خان ہو گمراہی سے نہیں بچ سکتا، عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال اہل بیت کی مانند ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کے بھائی جناب امام حسن رضا صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور جن کی پاکی کا خود خدائے پاک کرتا ہے اعلان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ کو یہ سنا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا بچا وہ کشتی لگی حضرت نوح کی کنارے پر ہر طرف پانی ہی پانی پانی ہی پانی تو اس کنارے پر کشتی لگی حضرت نوح علیہ السلام کی بچ کر نکل گئی تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کو نجات اس لیے ملی کہ حضرت نوح کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت ابراہیم پر آگ اللہ نے گلزار کر دی، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم کہ ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور گلزار بن جا تو آگ ٹھنڈی ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم پہ آگ کا ٹھنڈا ہونا اس لیے تھا کہ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں بھی نور محمدی چمک سبحان اللہ۔ تو جہاں جہاں سے یہ نور گزرا ان سب لوگوں کو سرفراز کرتا گیا، نوازتا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جس طرح کہ آپ سے عرض کی کہ حضور کے دادا پردادا یہ سلسلہ حضرت آدم تک تمام لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور کوئی ایک بندہ بشر بھی ان میں سے غیر مسلم مشرک اور کافر نہیں تھا۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ کبھی یوں نہیں ہوا کہ زمین کبھی 7 مسلمانوں سے خالی ہو، کم سے کم بھی اگر مسلمان شر ان کی کم بھی ہوئی ہے تو 7 سے کم کبھی مسلمان دنیا میں نہیں رہے۔ یہ نہیں ہوا کہ 7 سے ان کی تعداد کم ہوئی ہو۔ تو حضور کے آبا و اجداد یہ لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز رہے۔ اگر 1000 بندوں میں بھی وہ بندہ جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا اگر بیٹھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ اس کی صورت، اس کی شکل، اس کا اخلاق، اس کی عادات تمام لوگوں سے ممتاز ہے اور منفرد ہے۔ حضرت ہاشم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اگر رستے سے گزرتے تو ان کی پیشانی بالکل چمکتی ہوتی، سامنے پتہ چلتا کہ ان میں اور عام لوگوں میں فرق ہو۔ جو ان کو دیکھتا ان کا پکڑ کر ہاتھ چومتا تھا ادب اور احترام کے پیش نظر۔ اسی لیے ابرہہ نے جس وقت خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور ہاتھی لے کر آیا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ لے کر گیا، حضرت عبد المطلب اسے ملنے کے لیے گئے، جیسے ہی دیکھا اپنے مقام پر اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ حضرت عبد المطلب کو بٹھایا، کیونکہ اس کو کوئی خاص چیز جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی تھی یہ نظر آ رہی تھی۔ تو حضور کے دادا پردادا والد گرامی یہ تمام لوگ اپنے زمانے کے لوگوں سے ہر حیثیت سے ممتاز رہے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتا گیا لوگوں کو نوازتا گیا۔ اور یہ حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کے حوالے سے محفل ہے تو یہ نہیں کہ صرف ہم اور آپ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے نبی اور رسول بھی حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور حضور کا ذکر ہر زمانے میں رہا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہا جس زمانے میں امام الانبیاء کا تذکرہ نہ ہوا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے رہے، توبہ کی دعا کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، جیسے ہی وہ کلمات سیکھے ادا کیے پڑھے زبان پہ لائے فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے فوراً توبہ قبول کر دی۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک روتے رہے لیکن توبہ قبول نہ ہوئی، تو آخر وہ کلمات ہیں کیا کہ جن کو پڑھا تو قرآن کہتے فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے فوراً توبہ قبول کر دی۔ تو کلمات ہیں کیا؟ مفسرین نے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے عباس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک رب کائنات کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے لیکن توبہ قبول نہ ہوئی، اور توبہ ان کی قبول جو ہوئی کہ ایک دن حضرت
آدم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ یا اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں میری بخشش فرما دے۔ فتاب علیہ، اللہ نے فوراً جناب حضرت آدم کی توبہ قبول کر دی۔ دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کیا کہا امام الانبیاء سرور کونین علیہ تحیت و ثنا سب سے آخری نبی اور رسول بن کر آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور پہلے بشر ہیں، پہلے آدمی ہیں جو دنیا میں آئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے ہیں، زمانہ حضور کا بعد میں آیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے سے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد، کہ یا اللہ میں تمہیں محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، محمد کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری بخشش فرما دے۔ فتاب علیہ، اور اللہ نے فوراً توبہ قبول بھی کر دی۔ تو پہلے آئے ہیں، اور جن امام الانبیاء کا وہ ذکر کر رہے ہیں، تو ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، وہ تو سب سے آخر میں نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا زمانہ گزرا ہے۔ اس کے بعد حضور آئے ہیں، صدیاں گزری ہیں، ہزار سال گزرے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے کہا یا اللہم انی اسألک بحق محمد۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ آدم تم سب سے پہلے آئے ہو، اور جن رسول کا تم واسطہ پیش کرتے ہو وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے، تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ محمد بھی کوئی ہوں گے، اور ان کا وسیلہ اگر تم پیش کر دو تو اللہ تمہاری بخشش قبول بھی کر دے گا، تمہاری توبہ بھی قبول کر دے گا، تو تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو جناب حضرت آدم نے جواب دیا کہ یا رب العالمین، تو نے جس وقت مجھے پیدا کیا مجھ میں روح پھونکی گئی، تو مجھ میں جان آئی، تو میں نے دیکھا، آنکھ کھول کر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ جنت کے مین گیٹ پر تمہارا نام ہے، تمہارے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام ہے۔ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جنت میں حوروں کی پیشانیوں پر تمہارا نام ہے، محمد عربی کا نام ہے، غلمان کی پیشانیوں پر تمہارا نام ہے، محمد عربی کا نام ہے، جنت کے باغات کے درختوں کے پتوں پر تمہارا نام ہے، تمہارے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ ہستی جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ متصل ملا ہوا جنت کے دروازے پر لکھا ہے، اور حور و غلمان کی پیشانیوں پہ لکھا ہے، جنت کے باغات کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اس لیے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ رب کائنات نے جواب دیا کہ آدم حقیقت یہ ہے کہ اگر محمد عربی کو پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا، زمین پیدا نہ کرتا، آسمان پیدا نہ کرتا، چرند و پرند پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، اگر محمد عربی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یا غوث اعظم۔ دستگیر پاک۔ یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی، حضرت آدم نے جو بات درج کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اے میرے رب العالمین، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر تمہارا نام ہے، اور تمہارے نام کے ساتھ امام الانبیاء کا نام درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ قانون سمجھ لیں دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے، کہ جس بندے کا دروازہ ہو اور جس کا گھر ہو، نام اسی کا لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے دروازے پر میں اپنے نام کی تختی لگا دوں تو قابل اعتراض بات ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ چھوٹا بڑا یہ بات کہے گا کہ گھر تمہارا نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتی کہ تم اپنے نام کی تختی لگاؤ۔ تختی تو بندہ وہاں لگاتا ہے جہاں بندے کی خود ملکیت ہوتی ہے، جو اپنا گھر ہوتا ہے وہاں پر تختی لگائی جا سکتی ہے۔ تم کسی کے دروازے پر کس طرح تختی لگا سکتے ہو؟ تو ہم نے کہا اسی قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ نام کی تختی اگر لگی ہو تو یہ اس بات کی دلالت ہوتی ہے، اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ گھر اسی بندے کا ہے جس کے نام کی تختی لگی ہے، اور جس کا گھر ہے تختی وہ لگا سکتا ہے اپنے نام کی، کوئی دوسرا بندہ نہیں لگا سکتا، قابل اعتراض بات ہے۔
اسی قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا جناب حضرت عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے مین گیٹ پر رب کائنات کے ساتھ ساتھ جو دوسری تختی لگی ہوئی ہے جس نام کی وہ محمد عربی کا نام ہے، تو معلوم ہوا کہ جنت خدا کی ہے اور رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ کی ہے، اور جنت میں داخلے کا مستحق وہ ہے، داخل وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا بن جاتا ہے، جو ان کا نہ بن سکے وہ پھر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے حبیب جسے چاہے جنت کو مستحق بنا سکتے ہیں۔ حضور کے صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ اے ربیعہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنت، یا اللہ جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو دیکھیں صحابی یہ سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے، یہ بات ان کے علم میں تھی کہ ظاہر ہے ہر بندے سے وہی چیز مانگی جا سکتی ہے جو اس کی دسترس میں ہو، جو بات دسترس میں نہ ہو، پہنچ میں نہ ہو۔